بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی چند آیات کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ ان آیات میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے سامنے سجدہ کرنے کا، ابلیس کا انکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس لم يكن من الساجدین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم پھر صورناکم ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی، ثم قلنا پھر ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، لم یکن وہ نہ تھا من الساجدین سجدہ کرنے والوں سے۔ اس پر ہم ٹائم ٹو ٹائم قرآنی آیات بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی زوجہ کو پیدا فرمایا، اور پھر حقیر پانی سے نطفے سے انسان کی نسل چلائی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور پھر حکم دیا اس کے سامنے سجدہ کرنے کا۔ ملائکہ نے سجدہ کیا، سب کے سب ملائکہ نے، اور ابلیس نے انکار کیا، اور آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے تھا، اور یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ عبادت کا سجدہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہی اس لیے کہ وہ بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لائے، اللہ کے سامنے جھکانے والے بندوں کو بنائے۔ تو انبیاء کرام کو بھیجا اس لیے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا، تو اس کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سورہ حجر آیت نمبر 28 اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب قَالَ کہا رَبُّكَ تیرے رب نے للملائکہ فرشتوں سے، انی بے شک میں خالق پیدا کرنے والا ہوں، بشراً انسان، من سے صلصال کھنکھناتا ہوا، من سے حمئن سیاہ گارا، مسنون سڑا ہوا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی اور کھنکھناتی مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا پھر جب سویتہ میں اسے درست کر لوں، وَنَفَخْتُ اور پھونکوں، فیہ اس میں، من روحی اپنی روح سے، فَقَعُوا تو پھر گر پڑو، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، فسجدہ پس سجدہ کیا، الملائکہ فرشتوں نے، کلہم وہ سب، اجمعون سب کے سب، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ان کے یکون وہ ہو، مع ساتھ الساجدین سجدہ کرنے والوں سے، ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے۔ سورہ حجر آیت نمبر 32۔ قال اس نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا، یا ابلیس اے ابلیس، ما لکا تجھے کیا ہوا، اللہ تکونا کہ تو نہ ہوا، مع ساتھ الساجدین سجدہ کرنے والوں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ قال اس نے کہا لم اکن میں نہیں ہوں، لاسجدہ کہ سجدہ کروں، لبشر انسان کو، خلقتہ تو نے اس کو پیدا کیا، من سے صلصال کھنکھناتا ہوا، من سے حمئ مسنون سیاہ گارا سڑا ہوا۔ سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل آیت نمبر 61 اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے، اسجدوا تم سجدہ کرو، لآدم آدم، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس، قال اس نے کہا اسجد کیا میں سجدہ کروں، لمن اس کو، خلقتا تو نے پیدا کیا، طینا مٹی سے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 116 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اس نے انکار کیا۔
اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے یہ بیان شروع ہوتا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 75 اللہ فرماتے ہیں قالا، اس نے فرمایا، یا ابلیس، و اے ابلیس، ما منعک، کس نے منع کیا تجھے، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے، لما، اس کو، خلقت، جسے میں نے پیدا کیا، بیدی، اپنے ہاتھوں سے، استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت، یا تو ہے، من العالین، بلند درجے والوں میں سے۔ سورہ صاد آیت نمبر 76 قالا، اس نے کہا، انا، میں، خیر، بہتر، من ہو، اس سے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور تو نے اسے پیدا کیا، من طین، مٹی سے۔ یہ جو قرآنی آیات ہم بیان کرتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ بیان کرتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، تو اس کو صبر کے ساتھ سنتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی ایک ویڈیو سے ہم قرآن کے کسی ایک لفظ کو بھی کا ترجمہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے، کسی ایک لفظ کا مفہوم بھی اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے بندوں کے لیے کہ اس کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائے اور اس کے مطابق اپنے معاشرے کی اصلاح کریں۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دربار میں استغاثہ کریں گے کہ اے اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو آج ہم دنیا کی ساری چیزیں جانتے ہیں اور سارے کام دنیا کے ہم جانتے ہیں، اگر کسی چیز کی ہمیں خبر نہیں اور کسی چیز سے ہم نے ہجرت کی ہے، کسی چیز سے ہم دور گئے ہوئے، تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے لوگ ناآشنا ہیں اور اس سے لوگ دور ہیں اور اس سے لوگ بے خبر ہیں، تو اس لیے اس کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی ہم سب کوشش کریں استطاعت کے مطابق۔ یعنی ہر کوئی قرآن کا متبحر اور بڑا عالم وہ ہر کوئی نہیں بن سکتا اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق ہم سب کوشش کریں کہ جتنا اس کو ہم سیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو اس کو ہم سیکھیں، اس کو ہم سمجھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔